بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس بات پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ موجودہ افغانستان کی صورتحال پہ ہم جتنی ہماری سمجھ ہے اس حوالے سے جتنا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے افغانستان میں اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے انالائز کی ہے اس حوالے سے ہم ایک گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بنیادی طور پر افغانستان میں جو ابھی میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے افغانستان کو کیپچر کر لیا اور اتنے پرسنٹ جو ہے نا ان کی حکومت ہے وغیرہ وغیرہ، اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں افغانستان کی جائیں تو افغان جہاد یا افغان رشیا جب وہاں پر آیا اور پھر وہاں پر ایک جنگ چھڑی، ایک کافی عرصے تک جنگ رہی، پھر رشیا کو شکست ہوئی، وہ انہوں نے ایویکویٹ کیا افغانستان کو، واپس چلے گئے، تو وہاں پر کافی وار لارڈس تھے، جس طرح عبدالرشید دوستم ہے، پھر احمد شاہ مسعود تھے، پھر انجینئر گل بدین حکمتیار حزب اسلامی ان کی حکومت آئی، وہ پھر کافی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم در تقسیم ہوئے، بڑے بڑے نام استاذ یاسر، استاذ یونس خالص اور اس طرح کے کافی بڑے بڑے نام آپ کو افغانستان کی تاریخ میں ملتے ہیں، انجینئر گل بدین حکمتیار، عبدالرشید دوستم، احمد شاہ مسعود، اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی آخر میں طالبان کی حکومت آئی۔ اس حکومت نے کوئی 3-4 سال یا 5 سال تک ان کی ایک حکومت رہی، جن کو پاکستان نے اور UAE نے اور اس طرح کے کچھ ممالک نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم کیے، لیکن جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان اور رشیا کا جو معاملہ چل رہا تھا، تو اس دوران اس میں عرب سے، عراق سے، مصر سے، سعودیہ سے، کافی گلف سے کافی مجاہدین آئے، جو کہ انہوں نے وہاں پر اپنی تنظیمیں بنائیں، اپنی سٹرکچرنگ بنائی، اپنی چیزیں کی، جس میں ایک نام آپ لوگ اسامہ بن لادن اور ایمن ظواہری اور ان لوگوں کا سنتے ہیں، جنہوں نے ایک بہت ویل آرگنائز ایک تنظیم القاعدہ کے نام سے وہاں پر بنائی، جو بعد میں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ 9/11 کے جو وہاں پر اٹیکس ہوئے تھے US میں، اس میں انوالو تھے۔ تو اس طرح US نے پھر انٹرنیشنل لا کی جو آرٹیکل 49، 50، 51 کا سہارا لے کے افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا۔ میں جسٹ مختصر آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس حملے میں افغانستان کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ نے وہاں پر ایک دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ بنائی، جو کہ جس کے میں احمد کرزئی اور اشرف غنی اور یہ بنے، اور جو ہے نا عبداللہ اور اس طرح کے اور لوگ آپ نام سنتے ہیں، جو کہ آج کل وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور سیاسی چیزوں کو ان کی پولیٹیکل افیئرز میں انوالو ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ 9/11 کے بعد تو تقریباً 2-3 مہینے بعد، بلکہ 2002 میں سٹارٹ میں جنوری میں امریکی حکومت وہاں پر آئی، انہوں نے وہاں پر ایک جنگ شروع کی طالبان کے خلاف، اور بات یہ تھی کہ کیونکہ القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز پہ بات چلتی رہی اور انہوں نے تقریباً افغانستان کی بہت زیادہ ایریا کو وہاں پر اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ سیٹل کی، اور وہاں پر ایک پولیٹیکل سٹرکچر اور انفراسٹرکچر اپنے ڈیولپمنٹ شروع کر دی، وہاں پر ایک فائنانشیل فلو آیا اور چیزیں چلتی رہی۔ لیکن امریکہ بھی کیونکہ تھک گیا تھا اس جنگ سے کافی، مطلب فرام دی لاسٹ 2 decades وہ جنگ کے اس ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹ آف وار کی سچویشن میں افغانستان میں تھی، اور دوسری جگہ امریکہ یہاں گلف میں اور عرب ممالک میں بھی کافی ایشوز میں انوالو رہا۔ تو امریکہ کو یہاں پر بیسیکلی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امریکہ کے آنے پہ اگر افغانستان یا پاکستان ناخوش تھے تو صرف یہ 2 یا ایران، یہ 3 یا 4 ممالک ناخوش نہیں تھے، ریجنل پاورز لائک چائنا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو گئی، یا رشیا یا ایسٹرن یورپ کے کافی ممالک بھی امریکہ کے یہاں آنے پر خوش نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان آپ سمجھیں کہ دس از اے کوریڈور ٹورڈ سینٹرل ایشیا، رشیا اینڈ دین ٹورڈز ایسٹرن یورپ، اور ایک برج کا کام کرتی ہے،
اور پیس ان افغانستان مین پیس ان دا ہول ریجن. اور جس کے پاس افغانستان ہے دے ول گیٹ دا اکنامک اینڈ فائنینشیل بینیفٹس فرام دس ریجن. تو اس پہ یہ بھی خوش نہیں تھے, اس لیے SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس طرح کی تنظیمیں بنی جو کہ اس ریجن میں ان کا مقصد تھا کہ ہم جو فارن انوالومنٹ ہے اس چیز کو کسی طریقے سے ختم کرے اور جو اوریجنل بارڈرز ہیں UN ریکگنائز بارڈر ہیں ان کو سیکیور کریں. اور پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے اور چیزیں ہوتی رہی, جس میں پھر بعد میں امریکہ نے پھر جب گورنمنٹ وہاں پر پریزیڈنٹشپ جارج ڈبلیو بش کی ختم ہوئی اور باراک اوباما آئے تو ان کے دور میں یہ بات شروع ہوئی کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنی فورسز کا وڈرال کریں, جس کے پیچھے اور بھی کافی وجوہات تھی جو کہ اب یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس وڈرال کے ساتھ ساتھ ریجنز میں جتنے بھی ریجنل پاورز تھے, ایکٹرز تھے, وہ لوگ ایکٹیو ہوئے اور ان کو یہی پتا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ جائے گی تو طالبان پلس وہاں کے جو وار لارڈز ہیں جس طرح میں نے پہلے نام لیے یا اور جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ لوگ جو ہے نا یہاں پر دے ہیو ویری ڈیپ فوٹنگ ان دس ریجن ان دس کنٹری, اور ان کو ان کے بجائے یہاں پر اگر امریکہ جائے گی تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ نہیں ٹک پائے گی اور ان لوگوں کی کولیبریشن سے کوئی حکومت بنے گی. تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کوئی میرے خیال میں کوئی 2 سال پہلے ماسکو میں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی جس کو ماسکو پیٹرن یا ماسکو پیٹرن کمیونیکیشن کے نام سے انہوں نے کافی اس کو ریجنل اس کو بلایا کنٹریز کو, جس میں پاکستان, جس میں کافی لوگ ہوئے اور انڈیا وہاں پر ایز اے گئی, لیکن ایز اے سائلنٹ پارٹیسپینٹ گیا. اور وہ اس لیے گیا کیونکہ اس میٹنگ میں افغان گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان کے لیڈرشپ کو بھی دعوت دی تھی, اور طالبان کے لیڈرشپ کو وہ اس لیے اگنور نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ فیوچر ہے افغانستان کا, ان کے بغیر آپ افغانستان میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. تو رشیا کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں جو اس کی سیاسی نبض ہے افغانستان کا اس پہ ان کا بہت اچھا گرپ ہے, تو انہوں نے وہ لیکن انڈیا نے اس چیز کا بائیکاٹ کیا جہاں سے پاکستان کا اور انڈیا اور افغانستان طالبان جو ہے ان کا ویسے سٹارٹ سے ابھی تک ایک کوئی بھی پیچ اپ نہیں ہو رہا. وہ نہ افغان طالبان انڈیا کی انوالومنٹ پہ یہاں خوش ہے اور نہ انڈیا یہاں کی انوالومنٹ پہ خوش ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب بھی طالبان یہاں پر آئیں گے تو ہمارے لیے نو روم ول بی لیفٹ فار دا انڈیا, چاہے وہ ان کی پولیٹیکل سوشل ایکسپینشن ہو یا ان کی فائنینشیل اچیومنٹ ہو افغانستان سے, وہ نہیں ہو سکے گی. ابھی آتے ہیں موجودہ صورتحال پر. تو وہ جو ریجنل چیزیں تھیں, ریجنل اسٹیٹس, ریجنل کنٹریز تھی, انہوں نے کافی کوشش کی کہ اگر کل کوئی بھی چیز ہوتی ہو تو یہ نہ ہو کہ ہمارا یہاں پر کوئی شیئر نہ ہو, جو بھی گورنمنٹ آئے ان کے ساتھ ہماری پراپر کنسلٹیشن ہو, ان کے پاس ہماری پراپر ڈائیلاگز نیگوسیشن ہو, تاکہ کل کوئی بھی اکنامک بینیفٹس ہوں یہاں کے تو وہ ان کو اکیلے کوئی ایک ملک نہ سمیٹے, یا صرف امریکہ نہ سمیٹے, یا صرف چائنا نہ سمیٹے, یا صرف رشیا نہ سمیٹے, بلکہ پراپر لوگ ابھی تک ان میں سارے لوگ انوالو ہیں کہ افغانستان کی سچویشن جو بھی بنی, جس کی بھی حکومت بنی ان فیوچر, چاہے وہ طالبان کی بنی یا جس کی بھی بنی, جتنی ریجنل اسٹیٹ ہے وہ ان کے ساتھ ایک پراپر فرینڈلی ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک تو بات آ گئی ہے نیبرز کی, ریجنز کی, کیوں یہ چیزیں چاہ رہے تھے, بالکل اکنامک بینیفٹس, اور امریکہ بھی یہی اسی لیے آیا تھا. جہاں ہم کرنٹ سچویشن میں طالبان کی بات کریں تو طالبان میں بیسیکلی ابھی 4 ڈفرینٹ ہمارے پاس لیئرز پائے جاتے ہیں. دا فرسٹ لیئر از اباؤٹ دا قطر شورا جو کہ قطر میں بیٹھی ہے, پولیٹیکل افیئرس کو دیکھ رہی ہے. دا سیکنڈ ون از اباؤٹ دا کوئٹہ طالبان شورا جو کوئٹہ میں بیٹھ کر بیسیکلی قطر کی چیزوں کو لے کر اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہے. تھرڈ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں طالبان کے ریلیجس لیڈرز ہیں جن کو طالبان مانتے ہیں, اور وہ وہاں پر ان کے ایک احترام ہے, ایک عزت ہے, وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ کمیونیکیٹ پھر کرتے ہیں قطر شورا سے کوئٹہ طالبان شورا, اور کوئٹہ طالبان شورا سے پھر ان کے درمیان. اور فورتھ لیئر وہ ہے جو کہ بندوق جس بندے نے اٹھایا ہے اور وہ افغانستان میں لڑائی لڑ رہا ہے, وہ جو افغانستان میں ایک اپنی طالبان حکومت کی قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, چھوٹا وہ بندہ ہے وہاں پر.
ابھی اس میں کیونکہ یہ تو کوئی پراپر میکینزم نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کمیونیکیشن چیزیں تو نہیں ہیں، تو وہاں قطر شورا سے جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ کوئٹہ طالبان شورا کے پاس آتی ہے، اور وہاں سے پھر وہاں ان کے لوکل لیڈرز کے پاس جاتی ہے، اور لوکل لیڈر سے جب وہ ڈسیمینیٹ ہوتی ہے نیچے تک، تو اس میں کافی کمیونیکیشن گیپس اور یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان جو قطر شورا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم امریکن آرمی پہ، امریکن جو بھی وہاں پر اڈے ہیں یا جو بھی یو ایس ٹروپس ہیں یا نیٹو کے ٹروپس ہیں، ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طالبان کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. دس از اے کمیونیکیشن گیپ. تو اس طرح وہ سیٹلڈ وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر افغان میں طالبان حکومت قائم ہوئی ہے یا یہ وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ افغانستان جو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے افغانستان کی، وہ آپ افغانستان کو 3 ڈفرینٹ چنکس میں ڈیوائڈ کریں. فرسٹ وہ علاقے ہیں جہاں پر افغان طالبان کی حکومت ہے، موسٹلی بارڈر ایریاز بھی ہیں اور سینٹرل بھی ہیں، ایون آپ کابل کے قریب بھی کچھ علاقے ان کے پاس ہیں، جو کہ 30% ایریا ہے. 30% ایریا ابھی وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، یا 40% تک آپ کر لیں کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، جس میں قندوز ہے، جس میں کابل ہے، جس میں اس طرح کے کوئی بڑے بڑے 5-6 جو ریجنز افغانستان کے ہیں، وہ پنچیر وغیرہ اس طرح کے کچھ علاقے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پراپر کنٹرول میں ہیں. تیسرا علاقہ وہ ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، نہ طالبان کے پاس ہے اور نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، افغان گورنمنٹ کے پاس ہے، جس پہ جنگ چل رہی ہے، جہاں پر کوئی وار لارڈ بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں کو آنے نہیں دے رہا، یا جہاں پر وہ کنٹروورشل سے ایریاز ہیں جہاں پر کوئی بندہ بھی اپنی پوزیشن کلیم نہیں کر سکتا. تو وہ سب سے زیادہ ایریا ابھی افغانستان کا جو ہے نا وہ تیسرا ایریا ہے، جو کہ موسٹلی 40% ایریا افغانستان کا بنتا ہے. تو اگر ہم ابھی تک آفیشیل ڈیجور گورنمنٹ کی بات کریں انٹرنیشنل لا میں، یا جس کو آپ عام اس میں سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو یہ قانونی اسٹیٹ سمجھتے ہیں، تو وہ ابھی تک افغان کی وہی اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے جو وہاں کابل میں بیٹھی ہوئی ہے. جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، تو کل بھی چائنا، پرسوں بھی چائنا وہ گئے، انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا، ان لوگوں سے ملے، کوئی بزنس چیزیں ڈسکس کی، افغانستان کا فیوچر. بٹ اگین جب جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا تھی، لوکل میڈیا، سب نے افغانستان کو مطلب ایک آفیشیل اسٹیٹ کا وہ نہیں دیا. دے کنسیڈر دیٹ دا انسرجنٹس افغانستان، آپ کہہ لیں کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ ڈیلنگ کی. ابھی آتے ہیں کہ کیا جو افغانستان کے حوالے سے چائنا کی پرسوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو امریکہ کس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کو رشیا کس طرح سے دیکھتی ہے. امریکہ کے جو سیکرٹری ہیں، ان کی کل کا بیان ہے چائنا کے دورے پہ، جو اینتھونی بلینکن ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چائنا کی اس کاوش کو کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کرے، اور وہاں پر کوئی بھی ڈیجور جو کہ قانونی کوئی حکومت ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکالے، اور ہم باقاعدہ اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. جس پہ چائنا کا رسپانس یہ آیا ہے کہ ہم بالکل ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم افغانستان کے اندرونی سیاست، اندرونی جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں ہم بالکل دخل اندازی کے حق میں نہیں ہیں، ہم نہیں کریں گے. اور ہماری جتنی بھی یہ کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو سسپا ایران میں یا سی پیک پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، اس کے لیے افغانستان از اے بیسٹ روٹ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ فائدہ اس کا ان کو بھی ہوگا، افغان طالبان کو بھی ہوگا، یا افغان گورنمنٹ جو بھی ہے وہاں پر ان کو بھی ہوگا، اور ریجن کو بھی ہوگا، الٹیمیٹ چائنا کو بھی ہوگا. رشیا کا ادھر 2 سٹانس ہے، جو ولادیمیر پوٹن کا اسپیشل سیکرٹری ٹورڈز افغانستان جو کہ افیئرز دیکھتا ہے، کابلوف نے ان کا بیان تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور افغانستان میں انہوں نے یہ بالکل اس چیز کو نہیں مانا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر اشرف غنی یا امریکہ جس حکومت کو چاہے کہ بنے. انہوں نے کلیئر کٹ کی کہا کہ ہم طالبان یا گلبدین حکمت یار یا اور جو وہاں پر لیڈر ہیں، مثال کے طور پر آج کل جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہیں، یا اس طرح اور جو وہاں پر عبدالرشید دوستم اور اس طرح کے لوگ جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہم ان لوگوں کی کولیبریشن سے بھی اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں.
تو رشیا کا بھی بیسیکلی یہی بینیفٹ ہے کہ پیس ان افغانستان اٹ ول لیڈ ٹورڈز دی اکنامک پراسپیرٹی ان دا ہول ریجن، اسپیسیفکلی ان سینٹرل ایشیا اور رشیا اینڈ ایسٹرن یورپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو بات ہو رہی ہے امریکہ کے حوالے سے کہ وہ ودرا کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے اور افغانستان چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہماری ایک جذباتی چیزیں ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے ایک جذباتی کہ یہ ہو رہا ہے وہ، لیکن اس معاملات میں بالکل ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ رہنا چاہیے۔ امریکہ نے یہاں پر 2 ڈیکیڈز تقریباً لگائے اور ابھی بھی ان کے کافی اڈے ان کے پاس ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر چلا جائے۔ امریکہ کو ابھی پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، وہ ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ریجن کی کیا اہمیت ہے، اور ابھی ان کو پتہ ہے کہ چیزیں اکنامک چیزیں جو اکنامک ٹریڈ ہے یا اکنامک بینیفٹس ابھی لوگ لینا شروع کریں گے یہاں اس ریجن میں سے۔ تو امریکہ یہ کر رہا ہے بیسیکلی کہ وہ ان لوگوں کو اس طرح چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی مجھے افغانستان میں اگر ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا، تو اگر میں بینیفٹس نہیں لے رہا تو کوئی بھی یہاں سے بینیفٹس نہیں لے سکتا۔ وہ کبھی بھی افغانستان سے نہیں جائے گا، وہ جسٹ فار اے وارننگ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ افغانستان کو صرف فار اے ٹائم بینگ چھوڑ رہا ہے کہ ریجن اس میں انوالو ہوں، میں باقی انویسٹمنٹ میں کیوں کروں، جب فائدہ سب اٹھا رہے ہیں تو میری انویسٹمنٹ صرف کیوں ہو اس ریجن میں، اسپیسیفکلی افغانستان میں اتنی بڑی انفراسٹرکچر پہ میں کیوں پیسہ لگاؤں۔ تو وہ بیسیکلی اوپن کر رہا ہے افغان مارکیٹ ریجنز کے لیے، جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رشیا بھی اپروچ کر رہا ہے، سینٹرل ایشیا بھی اپروچ کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ اپروچ کرے، اپروچ کے بعد وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، وہاں بزنس جائے گا، کوئی سیٹلمنٹ ہوگی، اور سیٹلمنٹ کے بعد لازمی بات ہے امریکہ کا تو آپ نکال نہیں سکتے کہ آپ کا کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ تو بیٹھے بیٹھے مجھے جو ہے نا، اور یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں وہ صرف اکنامک گین کے لیے ہو رہی ہے۔ تو افغانستان میں جہاں تک تعلق ہے، کمپلیٹ کنٹرول طالبان کا پاسبل نہیں ہے، کمپلیٹ کنٹرول ابھی جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے ان کا پاسبل نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ ڈفرینٹ وہ پاور انٹیٹیز ہیں، وہ ڈفرینٹ پاور انٹیٹیز جو ہے وہاں پر اپنا رول بہت ایکٹیولی پلے کر رہی ہیں، ان سائڈ دی کنٹری پاور انٹیٹیز اور ریجنل پاور انٹیٹیز۔ تو یہ جو ہے نا بیسیکلی پوری افغانستان کی سچویشن ہے۔ ہاں صرف ایک جو انڈیا ہے ان کو بہت ہی سفر ہونا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کی جو موسٹ آف دی لیڈرشپ ہے، جو یہ گورنمنٹ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ کے علاوہ کی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، دے آر ناٹ ایگری ود انڈینز، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ نہ تو وہ ان کا نیبرنگ کنٹری ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کا کیا رول، اور اگر انڈیا یہاں پر آئے گا تو ریجنل پاورز بیسیکلی جو 2 بڑے لوگ ہیں، فار ایگزامپل چائنا ہے اور پاکستان ہے، تو دے آر ناٹ ہیپی ود دی انڈینز انوالومنٹ۔ تو انڈیا کی کوئی وہاں پر سٹنگ کافی مشکل ہے، شاید ان کو انڈائریکٹ شیئر جاتا ہوگا کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ نہیں لے سکتا وہاں سے۔ اور جہاں تک ریجنز کی تعلق ہے، اس تمام ریجنل پاورز بھی سمیت امریکہ کے، وہ اس سے باقاعدہ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور کسی ایک اس کی گورنمنٹ وہاں پر بننا ممکن نہیں ہے۔